السلام علیکم پیارے بھائی، کیسے ہو؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت و سلامتی سے نوازے۔ میں رمضان المبارک میں صحت برقرار رکھنے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، رمضان المبارک بذات خود صحت ہے، شفا ہے۔ اس میں انسان روزہ رکھتا ہے، سحری سے لے کے افطاری تک اپنے معدے کو ریسٹ دیتا ہے، کھانے پینے سے مکمل طور پہ اجتناب کرتا ہے، تو اس کا معدہ، اس کا جگر ایٹومیٹکلی طور پہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو رمضان المبارک میں معدے کی امراض جو ہیں وہ لاحق ہو رہی ہیں، جگر کی امراض لاحق ہو رہی ہیں۔ مجھے بہت سے مریض فون کر رہے ہیں، جی مجھے معدے میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے، رمضان میں سینے میں معدے میں جلن ہونا شروع ہو گیا ہے، گیس کا پرابلم ہو گیا ہے، کبھی لوز موشن آتے ہیں، کبھی قبض ہو جاتی ہے، ہاں جی مجھے گردوں کا مسئلہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، اصل میں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے ہیں، بسیار خوری کی وجہ سے ہیں، اپنے ہاتھ کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہیں، احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہیں۔ دیکھیے سحری ہم کرتے ہیں تو بڑی ہی بے اعتدالی سے کرتے ہیں، پراٹھا کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم دہی لے رہے ہیں، پھر ہم لسی لے رہے ہیں، ہاں جی گھی کا کثرت سے استعمال ہو رہا ہے، دیسی گھی کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ظلم یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں استعمال کرنے کے بعد بڑی مشکل سے نماز ادا کرتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ تو اتنی ثقیل غذا کھانے کے بعد اتنی جلدی لیٹ جانے سے، سو جانے سے، میرے پیارے بھائی یہ جلن ہی ہوگی، گیس ہی بنے گی، افارہ ہی ہوگا، درد ہی ہوگی معدے میں، جگر والی جگہ پہ درد ہوگی، فم معدہ پہ درد ہوگی۔ میرے پیارے بھائیو، سحری کریں، ٹھیک ہے، آپ سحری کریں، جتنی طلب ہے آپ کو اس سے تھوڑی سی کم کر لیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد سیر کریں، کم از کم آدھا گھنٹہ جو ہے یہ سیر کو معمول بنائیں، پھر آپ لیٹیں، قرآن پاک پڑھ لیں، ذکر فکر کر لیں، ہاں جی وہ سیر میں آپ ذکر فکر کر لیں، اللہ کو یاد کر لیں، تو پھر آگے لیٹیں۔ دیکھیے پھر آپ کے سینے میں جلن نہیں ہوگی، آپ کے معدے میں جلن نہیں ہوگی، گیس نہیں بنے گا، افارہ نہیں ہوگا، درد نہیں ہوگی آپ کو معدے میں، جگر میں۔ اور دیکھیں پھر آگے میرے پیارے بھائیو، افطاری کا جو ہم حال کرتے ہیں، استغفر اللہ، افطاری میں ایک طرف تو ہم گرم سموسے اور پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری اس کے ساتھ ہم ٹھنڈا شربت پی رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈا دودھ سوڈا پی رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈا ہم روح افزا پی رہے ہوتے ہیں، ملک شیک پی رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ہم چاول گرم کھا رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، ہم یہ اپنے معدے پہ بڑا بوجھ ڈال رہے ہیں اور بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ گرم اور ٹھنڈی چیز اکٹھی استعمال کرنے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں، اور معدے کی ایسی ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ جن کا علاج کرنا چلے ناممکن تو میں نہیں کہہ رہا، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ نے رمضان میں ایک بڑا اچھا نظام بنایا۔ دیکھیے آپ افطاری کریں، ٹھیک ہے، کھجور لیں، پانی یا دودھ لے لیں، اور ساتھ آپ روٹی کھا لیں، ٹھیک ہے، اگر پھل میسر ہے تھوڑا بہت کھا لیں، تو نماز مغرب پڑھیں، نماز مغرب پڑھ کے پھر آپ نماز عشاء پڑھیں، پھر تراویح پڑھیں۔ جب آپ عشاء بھی پڑھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، تو پھر آپ کو معدے کا، جگر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر گردے کا کوئی مسئلہ پرابلم ہے تو پھر بھی انشاءاللہ اگر آپ مغرب کے بعد سے لے کے سوتے وقت تک پانی تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں گے آپ، تو انشاءاللہ آپ کے گردے کا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوگا، پیشاب کھل کے آئے گا،
ہاں جی، اور جلن نہیں ہوگی پیشاب میں، اور گرمی جو ہے وہ پانی زیادہ پینے کی وجہ سے وہ تحلیل ہو جائے گی، گردے واش ہو جائیں گے. جب پیشاب کھل کے آئے گا تو گردے واش ہو جائیں گے. صبح سحری کے بعد سیر کریں، شام کو افطاری کے بعد عشاء اور تراویح پڑھیں. ٹھیک ہے، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کا معدہ، آپ کا جگر صحیح ورک کرے گا. اور ایک بڑی پیاری بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. سحری کے وقت دودھ میں سبز الائچی ڈال کے وہ استعمال کریں، اور سحری میں کھجور کا استعمال ضرور کریں. سبز الائچی استعمال کریں گے آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، پیاس بہت کم لگے گی. اور کھجور استعمال کریں گے سحری کے وقت تو آپ کے وجود میں جو روزے کی وجہ سے تھوڑی بہت کمزوری محسوس ہوگی وہ بھی محسوس نہیں ہوگی. اور 10-15 روزے رکھنے کے بعد انسان کے وجود میں کچھ کمزوری کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم سحری میں بھی کھجور استعمال کریں گے تو پھر ہماری قوت برقرار رہے گی اور کمزوری کا احساس انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو میرے پیارے بھائیوں، بسیار خوری سے اجتناب کریں، بے احتیاطی سے اجتناب کریں، غیر معتدل رویہ اپنانے سے اجتناب کریں. پیٹ آپ کا ہے، کھانا بھی آپ نے جو آپ کی قسمت میں وہ کھانا ہے، لیکن اچھے طریقے سے کھا لیں. سحری بھی خوب چبا کے کھائیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑی مقدار میں کھائیں جو چیز کھانی ہے. افطاری میں بھی یہ گرم اور ٹھنڈا اکٹھا استعمال کرنے سے اجتناب کریں، تھوڑی چیز کھائیں، ٹھیک ہے. اور پانی پھر سوتے وقت تک زیادہ سے زیادہ آپ استعمال کرتے رہیں. صبح جب اٹھتے ہیں سحری کے لیے تو اس وقت بھی آپ جی بھر کے پانی پی لیں پہلے، تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے بھائیوں، جو اجوین ہے نا، اجوین اور سفید زیرہ، اجوین اور سفید زیرہ اور نمک سیاہ، یہ 3 چیزیں کوٹ کے اپنے پاس رکھیں. چائے والی چھوٹی چمچ جو ہوتی ہے وہ آدھی چمچ آپ دن میں 1 مرتبہ سحری کے وقت یا افطاری کے وقت یا سونے سے پہلے آپ نہ وہ استعمال کر لیں پانی کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کا معدہ بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، جگر انشاءاللہ ٹھیک رہے گا. رمضان آپ کا بہت اچھا گزرے گا، قبض نہیں ہوگی، کبھی لوز موشن کبھی قبض یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. معدے میں انشاءاللہ اچھی خبر ہے، اور معدہ انشاءاللہ بہتر ورک جو ہے نا انشاءاللہ کرے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک میں تراویح پڑھیں، قرآن پڑھیں، فرائض کی ادائیگی معمول بنائیں، صف اول میں نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے لمبے لمبے سجدے کریں، استغفار کریں زیادہ سے زیادہ. انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو بسیار خوری سے اور غیر محتاط رویے سے اللہ اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.